مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں میں لایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں میں لایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی، یہ خیمہ جلایا یہ سامان لوٹا، یہ خیمہ جلایا یہ سامان لوٹا، یہ غنچہ بھی ٹوٹا، یہ خیمہ جلایا یہ سامان لوٹا، یہ غنچہ بھی ٹوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں میں لایا گیا، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، جھکایا تھا سر بار گاہ خدا میں، جھکایا تھا سر بار گاہ خدا میں، وہیں سر قلم کر لیا کربلا میں، وہیں سر قلم کر لیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پائی ہے میں نے، شہادت کی منزل کو پائی ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں میں لایا گیا ہوں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم سب کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور انسانوں میں بنایا، اور حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو لوگ انہی کے واقعے سے تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے، جیسے عام الفیل کا واقعہ ہے کہ جس سال ابرہہ ہاتھی کو لا کر خانہ کعبہ کے ڈھانے کا ناپاک عزائم سے آیا تھا اور اللہ نے اس کو نیست نابود کیا، تو اس کو عام الفیل کہتے تھے، اور اس واقعے سے جو پھر دن ہوتا تو یہ 1 سال ہوا 2 سال ہوا ایسا گنا کرتے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تاریخ میں التباس ہونے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجلس منعقد کیا، مشاورت کی مجلس ہوئی، اس میں مشورہ کیا گیا کہ تاریخ اسلامی کا انعقاد کیا جائے، وہ کس مہینے سے کیسا شروع کیا جائے۔ تو اس میں کچھ صحابہ کرام نے بتایا کہ تاریخ کا ابتدا فتح مکہ سے کیا جائے، کیونکہ فتح مکہ مسلمانوں کی کامیابی اور دین کے پھیلنے اور مسرت کا دن ہے۔ اور بھی صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو چاند کے حساب سے تاریخ مقرر کی جائے، اس میں محرم کے اس میں جو ہے ہجرت کے مہینے سے شروع کیا جائے، تاکہ ہر مسلمان جب ہجری تاریخ کو لکھے گا تو اسے یاد آئے گا کہ سرور کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تو یہ ہجری کی تاریخ جب بھی لکھیں گے، جب بھی یاد کریں گے، جب بھی پڑھیں گے تو یہ واقعہ یاد دلائے گا کہ اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں، تمام صحابہ کرام نے اپنے جان و مال اور اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ تو یہ اس تاریخ کا یادگار ہے، اور اسی کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 10ویں تاریخ۔ اس روز بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا روح میں ڈالا جانا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر لگنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملنا، فرعون کا غرق ہونا، لشکر سمیت تباہ برباد ہو جانا، یہ اس 10ویں تاریخ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس دن 10ویں محرم الحرام کو عاشورہ کے دن یہود لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو روزے سے رہنا فضیلت کے اعتبار سے پچھلے 1 سال کا گناہ اس ایک روز کے روزہ رکھنے کی برکت سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پچھلے 1 سال کا گناہ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اگر 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے تو یہ یہود کی مخالفت ہے۔ یہود ایک روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے 9ویں 10ویں کو رکھ لے، یا 10ویں 11ویں کو۔ بہرحال اصل روزہ جو ہے عاشورہ کا روزہ ہے، اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ کا معافی کا فضیلت ہے، اس کو بتایا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے کہ اس کو 1 سال کا پچھلا گناہ معاف ہوگا۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، حسن اور حسین جنت میں دنیا کے جتنی نوجوان اس دنیا میں نوجوانی کے عالم میں گزرا ہوگا، ان سب کا سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ جنت میں تمام نوجوانوں کے وہ سردار ہوں گے۔ مگر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے اندر یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا۔ قرآن شاہد ہے،
कुरान पाक का में फरमाया गया है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उसको मुर्दा मत कहो। वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वालों को मुर्दा मत कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, वो तो जिंदा है, उस तुम्हें शऊर नहीं है उसकी जिंदगी का। तो ये बड़ा वाकया है जो वो भी 10 मुहर्रम को हुआ था। बहरहाल अल्लाह पाक ने हम सबको बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में होना नसीब फरमाया है। मैंने आपके सामने कलाम पाक की पहली आयत तिलावत किया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कैसा है, इस सवाल का जवाब आप देंगे कि पाक और बेऐब है, पाक और बेऐब है। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह की बनाई हुई जो भी मखलूक है वो जिस आलम का है उसमें कुछ न कुछ ऐब है। बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है। तो अगर हम दूसरों को देखेंगे और इस निगाह से देखेंगे कि इसमें खामी क्या है, तो बहरहाल आपको खामी और ऐब नजर आ जाए। इसलिए इंसान को अपने दिल में जो है खैर के मामले से ज़न्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिनीन के बारे में खैर का गुमान रखो, उसकी भलाई को देखो, उसकी अच्छाई को देखो, और अगर कोई गुजर जाए इस दुनिया से तो उसको बुराई से याद भी मत करो। जिंदा है तो बेहतर गुमान करो, और इंतकाल हो जाए तो उसकी खास करके उनकी बुराई को, है दुनिया में आया है, गुनाह तो होगा, लेकिन उसके उन कामों की वजह से उसको याद मत करो, बल्कि उसकी तारीफ करो। क्योंकि अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो दूसरे की बुराई करने से नुकसान यह होगा कि वो हुकूकुल इबाद में चला जाता है, और वो इस दुनिया से गुजर चुका है तो आपको माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो दुनिया से गुजर गए उनके बारे में तो खास करके बुरा नहीं समझना है, बुराई बयान नहीं करना है, लेकिन जो जिंदा है उन्हें भी बुरा नहीं समझना है, उनके बारे में बेहतर गुमान रखना है। तो मेरा कहना था कि हम अपनी निगाह पर लोगों को खूबी देखने का आदत बनाए, उस दियावे से देखें। कोई नहीं है चीज निकमी कोई जमाने में, बुरा नहीं कोई कुदरत के कारखाने में। अल्लाह की कुदरत का निगाह अगर आप बना लेंगे तो एक छोटी सी छोटी चीज भी आपको उस अजमत और अल्लाह की अजमत का निशान देगा। एक तिनका ही ले लीजिए, जो झाड़ू देने में आता है, सफाई में जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप उस तिनका को भी बनाने का कुदरत नहीं रख सकते। कुरान पाक में बताया कि इंसान जो अमल इस दुनिया में करता है वह अल्लाह के पास जब पहुंचेगा क़यामत में, वला युज़लमून फतीला। फतील किसको कहते हैं? खजूर जब खाते हैं, खजूर की गुठली होती है, उस गुठली के बीच में एक पतला सा रेशा रहता है जिसको फतील बोलते हैं। तो अल्लाह पाक उतना भी जुल्म नहीं करेंगे। अव्वल तो खाए हुए गुठली का कोई कीमत नहीं, और फिर उस गुठली के बीच के अंदर जो निकलता है तिनका, उसको जो है समझे उतना भी अल्लाह जुल्म नहीं फरमाएगा। इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर हमारा जो भी काम है उसके लिए हिसाब है, वो एक एक चीज लिखा जा रहा है। इंसान का जो भी अमल है, चूंकि यह अशरफुल मखलूकात है, इसीलिए इनके कामों को लिखा जाता है। बोलता है तो उसे भी लिखा जाता है। किरामन कातिबीन, उसके अमल को लिखने वाला होता है। इंसान जो अमल करता है उसको लिखा जाता है। जहाँ किया गया वो जमीन गवाह बनती है, और जो अमल किया गया फरिश्ता उसको लिखता है। तो किरामन कातिबीन लिखता है, और इंसान की जबान से जो बात निकलती है, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद,
کہ جو بھی انسان کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو فرشتے اس باتوں کو بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کو، ہمارے حرکات و سکنات کو، ہمارے زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کو، اس کو جو ہے سمجھیے کہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار بنا دیا گیا ہے اور تم اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ تو ہم اللہ پاک کے پاس لوٹ کے جائیں گے، دھیرے دھیرے ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس میں۔ انکا کادحن الی ربک کدحن فملاقیہ، کہ انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے کا ایک آیت میں نے پڑھا ہے، اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 20 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کو جو ہے 3 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کے بارے میں بتایا کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھے تو اس کو یہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے 20 پارے کے برابر ہے، اور فضائل کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے سکھایا اور حدیث میں بتایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک طرح کا دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہدایت کا دعا مانگے، اور گمراہ جو لوگ ہوئے ہیں جس پر اللہ کا عذاب ہوا ہے ان سے بچتے ہوئے جو اسلام معتدل ہے اس میں چلے۔ تو یہ اللہ پاک نے اسلام میں اعتدال رکھا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ کو ہدایت کا مانگنے کا ذریعہ ہے، اور صحیح راستے کا ہدایت جسے مل گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ دنیا کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے اندر وہ فضائل ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ بتایا حدیث میں لکل دائن دواؤن، کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں وجود میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، جو نئی بیماری بھی ہوگی اس کا بھی دوا اللہ پاک بنائے گا۔ اللہ پاک لوگوں کو ذہن میں ڈالے گا اور ہر بیماری کا دوا نکل جائے گا۔ لیکن سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے تو اس سے بھی اس کو شفا حاصل ہوگا۔ سوتے وقت اگر سورہ فاتحہ اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ کے سوئے تو خواب کے اندر شیطانوں کے تصرف سے، اس کے بہکانے سے، پریشان کرنے سے فرشتہ کے ذریعے اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے، اس میں ہر بیماری کا شفا رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کا یقین ہو، اگر یقین نہیں ہوگا تو ہم شفا نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جب ہر چیز کا شفا بتایا گیا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی تھی، وہاں پر مقامی لوگوں کو کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو جماعت باہر سے آئی ہے یہ پوچھے نہیں ان لوگوں کو یہ بچھو کا زہر اتارنے کا منتر جانتا ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے بچھو کے زہر کو اتارنے کا منتر جانتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو وہ صحابی آئے اور جس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا، زہر سے پریشان ہو رہا تھا، اس صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، بچھو کے زہر سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس نے اس کے بدلے میں تحفہ بھی عطا کیا، ہدیہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعے کو سنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بچھو کے زہر کو اتارنے کے لیے یہ سورہ فاتحہ کام کر لے گا؟
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر بیماری کا شفا ہے، تو یہ جو بچھو نے کاٹ لیا ہے یہ بھی تو ایک طرح کا بیماری ہے، پریشانی ہے، اس لیے جو ہے ہم نے اس کو دم کیا تو آپ خوش ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اور ہر ایک بیماری جو پیدا جو ہوا ہے اور جو ہوگا قیامت تک کے تمام بیماریوں سے شفا پانے کے لیے سورہ شفا ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ نوافل پڑھا جائے، چاہے وہ واجبات کو ادا کر رہا ہو، چاہے وہ فرض کو ادا کرتا ہو، ہر ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا عمل بھی ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ کا عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے پانچوں وقت کی نماز کو جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے فجر کی نماز کے وقت میں سنت پڑھنے کے بعد اس بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 41 مرتبہ پڑھے اور 40 روز تک پڑھے تو انشاءاللہ بہت بڑے فائدے کا ہے، سبب ہے۔ جو اس کو عمل میں لائے گا وہ کامیاب، اس کو عجیب اس کا فوائد محسوس کرے گا۔ ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل بہت پاکیزہ عمل ہے، اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یا کوئی بڑا کام ہے، مہم ہے، آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ہونے کو ہوتا اور نہیں ہو پاتا ہے، تو فاتحہ اس کام کو بھی شروع کرانے والا وہ سورہ ہے۔ تو اس لیے اس سورہ فاتحہ کا آپ جو ہے انتظام کریں گے، فجر کے سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی کھلے گا۔ اس دنیا کے اندر بیماریوں سے شفا کھلتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملنے کا ذریعہ ہے، نماز کے اندر دعا کا ذریعہ ہے، اور اس طرح سے یہ سورہ فاتحہ جب کا اصل فائدہ تو جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کیا جائے گا، جنت سے اس کا بستر لایا جائے گا، اس میں سونے کے لیے دیا جائے گا، نوم کا نعمت العروس۔ تو اب یہ کھلے گا اس کے اجر کا ذریعہ قبر کے اندر۔ اس لیے سورہ فاتحہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ پاک نے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو نصیب کیا گیا ہے۔ اس کی قدردانی کریں گے تو ہم دین دنیا ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔